بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر ہے 3۔ کتنا ہے؟ 3۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو۔ کیا؟ اے لوگو، اے لوگو نہیں، اے لوگو، اے لوگو، ہاں۔ اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے پروردگار کی، اپنے ٹھیک ہے؟ پروردگار الذی خلقکم، وہ پروردگار کے جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے لوگ تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، ٹھیک ہے؟ اب اس آیت مبارکہ کو سمجھیں۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو۔ جب الناس کا لفظ کہا نا، اس میں ایمان والے بھی آگے، اہل کفر بھی آگے، منافقین بھی آگے، اپنے بھی آگے، بیگانے بھی آگے، سبھی کے سبھی آگے، اور قیامت تک آنے والے سارے کے سارے اس میں آگے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے گویا دیا تو حکم ہے، جی لیکن اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اعبدو دعویٰ ہے۔ کیا ہے؟ دعویٰ۔ ہم نے دعویٰ کر دیا، پروردگار نے دعویٰ کر دیا، یا اہل ایمان یا علماء کرام آج اسی آیت مبارکہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جو اہل توحید نہیں ہیں، اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، انہیں کہتے ہیں اعبدو، تم اللہ کی عبادت کرو۔ دعویٰ کر دیا نا، جی وہ دلیل مانگتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ جی کسی اور کی بھی تو کر سکتے ہیں، چاند کی کر سکتے ہیں، سورج کی کر سکتے ہیں، ستاروں کی کر سکتے ہیں، سیاروں کی کر سکتے ہیں، کسی اور کی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی دلیل کیا ہے؟ جی اعبدو دعویٰ ہے، اس تمہارے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ جی تو آگے سے ہم دلیل کیا دیں گے؟ ربکم، یہ اس کی دلیل ہے۔ جس طرح پیچھے سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا تھا نا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ کیا تھا؟ دعویٰ۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ ہی کی تعریفیں کیوں ہیں؟ دلیل کیا تھا؟ رب العالمین، الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، یہ اس کی دلیل تھی، ٹھیک ہے؟ جی اسی طور پر یہاں پر دعویٰ ہے اعبدو، کہ عبادت اللہ کی کرو، کسی اور کی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ربکم، اس لیے کہ وہ تمہارا پرورش کرنے والا ہے، تمہارا پالنے والا ہے۔ پتہ چلا کہ عبادت اس کی کرنی ہے کہ جو انسان کی یا تمام تر کائنات کی پرورش کرتا ہو، پرورش اور اللہ کے علاوہ کوئی پرورش نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی پالن ہار نہیں ہے۔ سبھی چیزوں کو ایک اللہ ہی پالتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پالتا۔ الذی خلقکم، آگے پھر مزید اللہ رب العالمین کی صفات بیان فرما رہی ہیں۔ گویا کہ ایک دلیل دی ربکم، جی پرورش کرنے والا۔ اب اگر ہم اس لفظ رب کو اس کو چھیڑنا چاہیں، چھیڑنے سے مراد ہے کہ اس کی تحقیقات میں لگیں، اس کے معانی، مطالب اور مفاہیم میں لگیں، بھی اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے اس کا، تو کافی ڈیٹیل ہے۔ ہلکی پھلکی آپ یہ سن لیں کہ ربکم، پالنے والا، پرورش کرنے والا، وہ ایسا پرورش کرنے والا ہے کہ ہم اب بڑے ہیں، نوجوان ہیں، جوان ہیں، تو تب بھی ہمیں کھلاتا پلاتا کون ہے؟ اللہ کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے۔ اور جس وقت ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کے پیٹ میں غذا کون دیتا تھا؟ اللہ ہی دیتا تھا۔ وہاں پر امی جی کوئی منہ میں فیڈر تو نہیں دیتی تھی، اللہ ہی وہاں پر کھلاتا پلاتا تھا۔ تو گویا کہ ہم جس نہج پر، جس مقام پر پہنچیں، جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو قبر میں تو کوئی گندم کا سٹاک نہیں ہوتا، یا کوئی وہ دانوں کا پڑولا نہیں ہوتا، کوئی آٹے کی ڈرمی نہیں ہوتی، قبر میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العالمین قبر کے اندر بھی رزق دیتے ہیں اہل ایمان کو، اور ان کو سزا ملتی ہے اہل کفر کو۔ جس طرح شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو ہے اللہ پاک کی ذات مرنے کے بعد یہ رزق دیے جاتے ہیں، تو ان کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ ایسا پالنے والا ہے کہ انسانوں کو بھی پالتا ہے، اور انسان کی جو زندگی کے جتنے بھی ارتقاء ہوتے ہیں زمانے کے اعتبار سے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، حتیٰ کہ مادر رحم کے اندر، تمام تر وہ پالنے والا ہے، اور اس کی پالن ہاری سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ سورج کو بھی پالتا ہے، سورج کی بھی خوراک ہے، سورج کی بھی غذا ہے، صرف انسان کی غذا نہیں یا جانداروں کی غذا نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا بھی سورج کیا کھاتا ہے؟ مانا کہ جو ہے گدھا جو ہے وہ چارہ کھاتا ہے، گھوڑا چارہ کھاتا ہے، شیر جو ہے وہ جانوروں کو کھا جاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، اور انسان سبھی کچھ کھاتے ہیں۔ شیر گھاس نہیں کھاتا، کیا کھاتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے۔ اور گھوڑا جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتا، گھاس کھاتا ہے۔ اور ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، سبزیاں، گھاس بھی کھاتے ہیں۔ گھاس ہی ہوتی ہے نا، یعنی سبزہ، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پالک ہوتی ہے، اور میتھی ہوتی ہے، ساگ ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ چارہ ہی ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟
اسی طرح گھوڑا جو ہے وہ دانے کھاتا ہے تو ہم بھی دانے کھاتے ہیں، دالیں نہیں کھاتے، یہ دانے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے جو چیزیں تمام تر مخلوقات جو جانداروں میں سے ہیں وہ کھاتی ہیں نا، ان تمام کا مجموعہ ہم کھاتے ہیں، بلکہ ہم تو ان سے کچھ زیادہ بھی کھاتے ہیں. اب گدھا کوئی برگر شاورما تو نہیں نہ کھاتا، ہم تو وہ بھی کھاتے ہیں، کھاتے کہ نہیں کھاتے. اب گھوڑا جو ہے وہ کولڈ ڈرنک جو ہے وہ پیپسی کوک یہ تو نہیں پیتا، ہم تو وہ بھی پیتے ہیں. اچھا خیر، یہ تو ایک مزاحن میں نے بات کہہ دی. تو میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح ایک انسان کی خوراک ہے نا، جاندار کی خوراک ہے، جانوروں کی خوراک ہے، اسی طور پر جو ہے آسمان کی خوراک ہے، زمین کی خوراک ہے، سیاروں کی خوراک ہے، ستاروں کی خوراک ہے، چاند کی خوراک ہے، سورج کی خوراک ہے. لیکن ان کی خوراک ہے کیا؟ وہ ہماری جیسی خوراک نہیں ہے. اب وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان کی خوراک کیا ہے. اس کو سمجھ لیں، یہ جو ٹائر ہوتا ہے سائیکل کا، جی جی ٹائر، اس کی خوراک کیا ہے؟ ہوا. ٹائر کی خوراک ہے ہوا. اور جو انجن ہوتا ہے موٹر سائیکل کا یا کسی گاڑی کا، اس کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ موبلائل، تیل. گاڑی کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ پیٹرول. اب یہ نہیں کہ گاڑی کی خوراک، میں کہوں گاڑی کی خوراک تو آپ اس کا مطلب یہ کہ اس کے جو ٹینک اس میں شاورما ڈالنا شروع کر دیں اور اوپر سے پھر پیپسی ڈالنا شروع کر دیں. نہیں، یہ اس کی خوراک نہیں ہے، اس کی اپنی خوراک ہے. جس طرح جانوروں کی الگ الگ خوراکیں ہیں نا، انسان کی جو ہے خوراک الگ ہے، جانوروں کی خوراک الگ ہے. اسی طور پر یہ جو کائنات کی تمام تر اشیاء ہیں، ان کی خوراکیں بھی الگ ہیں. اب یہ جو نباتات ہیں، پودے ہیں، ان کی خوراک الگ الگ ہوتی ہے. ہر ایک کا بیج جدا ہے، ہر ایک پانی دینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، زمینیں ان کی مختلف ہوتی ہیں. اور اخروٹ جو ہے یہاں پر نہیں اگ سکتے، اس کے لیے مخصوص زمین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پانی کی ٹائمنگ ہوتی ہے، کھاد کے اعتبار سے ہر شے کی یعنی کہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. مجھے نباتات سے ایک بات یاد ہے. یہ جو دنیا دار لوگ پروفیسر ہوتے ہیں نا، کہ جو دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، قرآن و سنت کی، فقہ کی، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، ان سے ان کی شناسائی نہیں ہوتی. بس یہ چند الفاظ عربی کے رٹ کے، ترجمے کو رٹا مار کے اور یاد کر کے، یا کوئی 2 3 4 5 6 کلاسز لے کر نا درس قرآن دینا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنے علم کے گمانڈ اور غرور میں آ کر نا علماء کرام پر روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں. اسی قسم کا ایک پروفیسر تھا، یا انجینئر تھا، یا ڈاکٹر تھا. وہ آیا مدرسہ میں، اور مدرسے کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا جامعہ فلاں، اور آگے لکھا ہوا تھا لل بنات. جب پروفیسر صاحب نے وہ بورڈ پڑھا نا تو بڑا خوشی سے مدرسے میں آ گیا، دفتر میں آ کر حضرت مفتی صاحب کو ملا اور کہا، یہ بڑا ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ آپ نے نباتات کا شعبہ یہاں پر جاری و ساری رکھا ہوا ہے. کس کا شعبہ؟ نباتات. بنات کو اس نے کیا پڑھا؟ بنات کہتے ہیں طالبات کے مدرسے کو، اور نباتات کہتے ہیں یہ جو پودوں کی چیزیں ہوتی نا، پودے ہوتے ہیں، ان کے جو کہہ لے بھی جو درسگاہ ہوتی ہے، جس طرح زرعی یونیورسٹی ہے نا ہماری ایگریکلچر، اس میں اس سے متعلق بتایا جاتا ہے نا. تو اس نے سمجھا بھی یہ نا نباتات کا شعبہ یہاں پر کھولا ہوا ہے، حالانکہ وہ نباتات کا نہیں تھا، بنات کا شعبہ تھا. تو اس لیے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے. ایک اسی قسم کا نا اوٹ پٹانگ بندہ ہے، وہاں امریکہ میں رہتا ہے، اس کے نا وہ لیکچر آتے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ. ایسے لوگوں کو سننا بھی نہیں چاہیے. اب قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. وہاں پر پردے کا حکم ہے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو، اپنی بنات کو اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہو کہ اپنے اوپر جو ہے اوڑھنیاں رکھا کریں، پردہ ڈالا کریں. اب لغت کے اندر جلاب کا جو لفظ ہے نا، جلابیبہن، جلابیب، تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے، پردہ بھی ہے، اس کا ایک مطلب جو ہے چھانٹا بھی ہے، سوٹا. تو وہ بدبخت جو ہے وہ قرآن کریم کے اس لفظ کے اس معنی اور مفہوم کو تحریف کرتے ہوئے، بدلتے ہوئے، اور مزاج مصطفیٰ اور مزاج صحابہ سے رخ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے چھانٹا. گویا کہ اللہ یہ کہہ رہے کہ اے میرے محبوب، آپ اپنی ازواج کو، اپنی بنات کو اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہو کہ اپنے ہاتھ میں چھانٹا، سوٹا رکھیا کرو. یہ تو کہتے تاڑے خان گڑبڑ کرنا تے گٹیاں تے رکھ کے ماریا کرو. کیسا ظالم انسان ہے. مزہ تو تب ہے تو اپنی بیگم کو دی اور وہ تیرے گھٹنوں پر ٹھوکے. تو ایسے لوگ جو ہیں قرآن کریم کی آیات کو تختہ مشق بناتے ہیں، اپنی کم علمی کا. علم ہوتا تو ایسی بات نہ کرتا، اپنی کم علمی کا کیا کرتے ہیں؟ تختہ مشق بناتے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک کی ذات ایسے پروفیسروں سے، ڈاکٹروں سے اور انجینئر جو ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے. بات میں کر رہا تھا خوراک کی، جی نباتات سے بات چلی تھی، جی ٹھیک ہے، اور بنات کی طرف چلی گئی.
ٹھیک ہے. تو ان کی خوراک الگ ہے. اب جو سورج ہے اس کی خوراک کیا ہے؟ اس کی خوراک ظاہر بات ہے کہ وہ جو روشنی مہیا کرتا ہے اس روشنی کے لیے بھی تو کسی شے کی ضرورت ہے کہ نہیں. یہ جو بلب روشن ہو رہے ہیں ان کی خوراک کیا ہے؟ بجلی. بٹن چلائیں گے تو روشن ہوگا, نہیں چلائیں گے تو نہیں ہوگا. اسی طور پر یہ جو سورج چمکتا دمکتا ہے اور کل کائنات کو روشن کر دیتا ہے, اس کی بھی ایک خوراک ہے. اس کی جو چمک ہے, اس کی جو دمک ہے, اس کی جو روشنی ہے, اس کی جو رعنائی ہے, اس کی جو لائٹ ہے, اس کی خوراک ہے. اور وہ خوراک کون مہیا کرتا ہے؟ ہمارا اللہ پروردگار. تو سورج کی بھی خوراک ہے. اور جو سورج کی گرمی کی تپش اور حدت اور شدت ہوتی ہے, حرارت ہوتی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اب آگ ہے تو آگ میں جو حدت شدت اور حرارت ہوتی, تپش ہوتی ہے, وہ کب ہوتی ہے؟ جب لکڑیاں ڈالی جائیں. لکڑیاں نہ ہو تو آگ بجھ جاتی ہے اس میں سے. اب دیکھو وہ جو سوا پڑی ہوئی ہوتی ہے اس میں لکڑیاں نہیں ہوتی تو اس کی جو حرارت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو گویا کہ سورج کو حرارت دینے والا کون ہے؟ اللہ. اس کی خوراک ہے حرارت کے لیے جو چیزیں مہیا کی جاتی ہیں. اب کیا پتا کہ اللہ پاک کی ذات ان کو کیا دیتا ہے. ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ صرف حرارت کے لیے ہمیں جو ہے لکڑیاں ڈالنی پڑتی ہیں, یا آج کل جو ہے وہ جو بجلی کے ہیٹر آ چکے ہیں. اب ان کی خوراک کیا ہے اس کی گرمائش کے لیے؟ بجلی. تو اس لیے ہر شے کی اپنی اپنی خوراک ہے. صرف انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھی کو خوراک دیتا ہے, مجھی کو پالتا ہے, وہ میرا ہی پروردگار ہے, میرا ہی پالنہار ہے, یا جانوروں کا پالنہار ہے, یا نباتات کا پالنہار ہے. نہیں, وہ کائنات کے ذرے ذرے سے لے کر پہاڑوں تک, قطرے قطرے سے لے کر سمندروں تک, اور کل کائنات کا عرش سے لے کر فرش تک, شرق سے لے کر غرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, کل کائنات کا پالنہار ہے. اور وہ ایک ہی ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آگے مزید اللہ پاک کی صفات کو بیان فرمایا جا رہا ہے. الذی خلقکم, عبادت کرو اپنے پروردگار کی جو تمہارا پروردگار ہے. عبادت کرو اپنے رب کی جو تمہارا رب ہے. آگے فرمایا الذی خلقکم, وہ ذات کے جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم, اور جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہاں پر وہی ضابطہ یاد رکھے جو میں نے بتایا تھا, کیا؟ متقین والا. تتقون, یتقون, متقین, تقی. قرآن کریم میں اس قسم کا جب مادہ استعمال ہوگا نا تو سیاق و سباق کے اعتبار سے ترجمہ کیا جائے گا. اب یہاں پر جو ہے ترجمہ ہوگا تاکہ تم شرک سے بچو. کیونکہ پیچھے بات کیا ہو رہی ہے؟ منافقت گزر گئی ہے. اللہ کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے کہ عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے. اللہ کی ربوبیت کی بات ہو رہی ہے کہ واحد ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو یہ جو آگے کہا نا لعلکم تتقون, تو اس کا تعلق ہے, دیکھیں توحید کے متضاد اور توحید کے اپوزٹ اور اس کے مد مقابل کیا چیز آتی ہے؟ شرک. تو یہاں پر لعلکم تتقون کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم شرک سے بچ جاؤ. یہ ترجمہ یہاں پر کرنا ہے. اچھا جی, آگے مزید اللہ پاک کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. الذی, وہ ذات, یعنی ہم جس رب کی عبادت کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ کیسی ذات ہے؟ جعل لکم, تمہارے لیے بنایا. کنا واسطے؟ ہمارے لیے. ہاں, انسان کے لیے بنایا. الارض, زمین کو. فراشا, بچھونا. والسماء, اور آسمان کو. بناءً, چھت بنایا. کس کے لیے؟ لکم, ہمارے لیے. لکم, تمہارے لیے, انسانوں کے لیے. تو اللہ پاک کی ذات نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اے انسان اس رب کی عبادت کر کے جس نے تیرے لیے. اس کا پتہ چلا کہ زمین کی اللہ رب العالمین کو زمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی حاجت مندی کس کو ہے؟ انسان کو ہے. محتاجگی کس کو ہے؟ انسان کو ہے. احتیاجی کس کو ہے؟ انسان کو. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. فراشا, بچھونا بنایا. والسماء بناء, آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے چھت بنایا. اور اس کے بعد مزید وانزل من السماء ماء, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے پانی کو اتارا. پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ آسمان, زمین, بادلوں سے نکلتا ہے. آپ نے پڑھا نا سائنس کے اندر کہ جو دریا ہوتے ہیں, سمندر ہوتے ہیں, بخارات اٹھتے ہیں, پھر وہ جو بادل اوپر لے جاتے ہیں, پھر جا کر برساتے ہیں. تو یہ جو کہا کہ آسمان سے پانی کو نازل کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آسمان ہے جہاں پر شروع ہو رہا ہے آسمان, تو آسمان سے پانی برستا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے آسمان کی طرف سے. چونکہ بادل کہاں ہوتے ہیں؟ زمین کے اوپر ہوتے ہیں. نہیں, آسمان کی طرف ہوتے ہیں نا. تو آسمان کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش کو برسایا. تو یہ بعض قرآن کریم کی آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے آیات متعارضہ. کیا کہا جاتا ہے؟ آیات متعارضہ, یعنی بظاہر آپس میں ٹکرانے والی آیات, کہ یہ آیت کچھ کہہ رہی ہے, یہ آیت کچھ کہہ رہی ہے. یہ بظاہر کا میں نے لفظ استعمال کیا, حالانکہ قرآن کریم کے اندر تضاد ہے ہی نہیں.
وہ تو انسانی ذہن ہے کہ جو اپنی کم عقلی کی وجہ سے محسوس کرتا ہے یار یہاں پر یہ بات کہہ دی وہاں پر یہ بات کہہ دی، حالانکہ تضاد ہوتا نہیں ہے۔ اسی طور پر قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش کو جو ہے بادلوں سے برساتے ہیں، جی اور یہاں پر کہہ دیا آسمان سے برساتے ہیں۔ تو مطلب اور مفہوم کیا ہے کہ تضاد ان میں نہیں ہے، بادل بھی تو آسمان کی طرف ہی ہوتے ہیں نا، اوپر ہی ہوتے ہیں، نیچے تو بادل نہیں ہوتے کہ وہ ایسے فوارے کی طرح پانی کو برسا رہے ہوں۔ تو اس لیے تضاد قرآن کریم میں نہیں ہے۔ انسانی کلام میں تضاد ہوتا ہے، رحمانی کلام میں تضاد نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھے؟ جی یہ لفظ جملہ انسانی کلام میں تضاد ہوتا ہے، رحمانی کلام میں تضاد نہیں ہوتا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اچھا آگے مزید فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس اس نے نکالا اس پانی کے ذریعے سے ثمرات کو، پھلوں کو، رِزْقًا لَكُمْ، تمہاری روزی کے لیے، تاکہ تم آم کھا سکو، کیلا کھا سکو، آڑو کھا سکو، ناشپاتی کھا سکو، دیگر جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میوجات ہیں ان کو کھا سکو۔ کس نے کھانا ہے؟ ہم نے۔ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے میرے بندے زمین میں نے تیرے لیے پیدا کی، آسمان کو چھت تیرے لیے بنایا، آسمان سے بارش کا پانی ہم نے تمہارے لیے برسایا۔ بارش نہ برسے کتنا پھر مسئلہ بنتا ہے، بارش برسے کیسا موسم جو ہے خوشگوار ہو جاتا ہے، تازگی آ جاتی ہے، فریشننگ آ جاتی ہے، اور پھر اللہ پاک اسی بارش کے ذریعے سے جو ہے ماحول کو بھی خوشگوار کرتے ہیں، اور اسی پانی کے ذریعے سے، اسی بارش کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثمرات کو، پھلوں کو بھی پیدا فرماتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ بارش پانی ایک ہی قسم کا ہوتا ہے نا، نیلا، پیلا، کالا، یہ وہ، جامن کیسے ہوتے ہیں؟ بلو ہوتے ہیں نا، یا کہہ لیں کہ وہ سیاہی سے مطابقت رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طور پر جو ہے ناشپاتی اس کا رنگ الگ ہے، اور کیلے کا رنگ الگ ہے، اس کے اوپر جو چھلکا ہے اس کا رنگ الگ ہے، اس کے بیچ میں جو گودا ہے اس کا رنگ الگ ہے، سبزیوں کا رنگ مختلف ہے، پانی کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ کیسا پروردگار ہے جو ایک ہی پانی سے جو ہے کل کائنات کی نباتات کو مختلف رنگتیں عطا کرتا ہے، مختلف ذائقے عطا کرتا ہے، وہ تو ایسا پروردگار ہے۔ رزق لکم، تمہاری روزی کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فرمایا خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو، اللہ کے ند مقرر نہ کرو، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ تم، للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اندادا، ند، شریک، ساجی، ہمسر، ہم پلہ، وانتم تعلمون، درا حالے کہ تم جانتے ہو، یہ پھر وہ حالیہ آ گئی، حالانکہ تم جانتے ہو، یہاں پر یہ نہیں کرنا کہ اور تم جانتے ہو، نہیں، حالانکہ، درا حالے کے، حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ تم جانتے بھی ہو کہ اللہ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و اگر تو آسمان کو بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کسی بھی شخص نے یا کسی بھی شخصیت نے یا کسی بھی بت نے یا کسی بھی پیر نے، فقیر نے، کسی بھی نبی نے، کسی بھی بڑے نے اگر آسمان کا ایک ٹکڑا بھی بنایا ہو پھر تو چلو اس کی بھی عبادت کر لیتے ہیں۔ اور جس کسی نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ آسمان و زمین کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا، اس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہیں، کیسا دوغلا پن ہے، کیسی بے وفائی ہے پروردگار کی ذات سے۔ چلو رب نے جو ہے آم پیدا کر دیا، وہ کسی نے جو ہے کیلے کو تخلیق کیا ہو، کیلے کو پیدا کیا ہو، پھر تو آپ اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہوئے دکھائی دے تو اچھا لگتا ہے، نہیں سمجھے؟ تو یہ کیسی بے وفائی ہے پروردگار کی ذات سے کہ سب کچھ رب نے پیدا کیا، رنگتیں رب نے عطا کی، ذائقے رب نے عطا کیے، اور اس کی حلاوت، شیرنی اور مٹھاس جو ہے رب نے عطا کی، اور تمام تر چیزوں کو رب العالمین نے پیدا فرمایا، لیکن لوگ ہیں کہ وہ گائے کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، نہیں ٹیکتے؟ آپ کے ہندوستان کے اندر ٹیکتے ہیں نا، اور لوگ جو ہیں وہ سام کے سامنے ماتھا ٹیکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک ہر نفع دینے والی شے یہ ان کا رب ہے، اور ہر نقصان دینے والی شے ان کا رب ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک گویا کہ ہر شے ان کا رب ہے، وہ جس کو چاہیں پوجنا شروع کر دیں، لیکن ہمارے نزدیک تمام تر عبادتوں کا مرکز و محور، سجدوں کا مرکز و محور، ماتھا ٹیکنے کا مرکز و محور وہ کون ہے؟ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر انسان جانتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ اس سے یہ جو اللہ نے کہا نا حالانکہ تم جانتے ہو، یہ خطاب کس کو؟ صرف اہل ایمان کو نہیں، شروع میں کیا کہا؟ یا ایھا الناس،
لوگوں کو ہے. لوگوں تو کو. لوگوں میں کیا ہندو نہیں آتے, سب سکھ نہیں آتے, عیسائی یہودی سارے مسلمان نہیں آتے, سبھی آتے ہیں. تو آگے اللہ نے کہا نا آخر میں, حالانکہ تم جانتے ہو. اس سے پتہ چلا کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے توحید اور وحدانیت کو رکھا ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو ہم سے عہد لیا تھا عالم روا کے اندر, وہ کیا تھا؟ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب العالمین نہیں ہوں, کیا تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ قالو بلا. کالو تو کسی نے نہیں کہا تھا. بلا. ہاں تم نے کہا ہوگا کالو. میں نے تو وہاں پر بلا ہی کہا تھا. بلا. کیوں بھی ہارون بلا. وہاں پر کیا کہا تھا؟ بلا. بلا. یہاں پر ایک نقطہ بھی سمجھ لیں جی کہ علماء فرماتے ہیں نا کہ تمام تر قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے. جی یہ بڑی اہم بات ہے. اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے, اور با کا خلاصہ بسم اللہ کے نقطے میں ہے. اب اس کو سمجھ لیں, پورے قرآن پاک کا خلاصہ جو ہے سورہ فاتحہ میں آ گیا. وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ قرآن کریم میں بنیادی طور پر 3 مضامین کو ڈسکس کیا گیا ہے. توحید ہے, رسالت ہے اور قیامت ہے. اور اسی طور پر جو ہے خالق ہے اور مخلوق ہے. اور اسی طور پر دنیاوی زندگی ہے اور اخروی زندگی ہے. اور اسی طور پر جو ہے خلاصہ کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کا, اسی اعتبار سے جو ہے انعام یافتہ افراد ہیں اور غضبناک جس کے اوپر اللہ پاک کی ذات ہوئے ایسے افراد اور ایسے لوگ ہیں. تو قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہوئی. اب سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہے؟ اس لیے کہ اس کائنات کی جو مین چیز ہے وہ کیا ہے؟ رب العالمین کی ذات. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی صفات کو بیان کیا گیا, یعنی رب العالمین کو بیان کیا گیا ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ جو ہے وہ با میں کیسے ہے؟ اس لیے کہ وہ جو با ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی, یہ اشارہ کرتی ہے, یاد دلاتی ہے انسانوں کو عہد الست. ٹھیک ہے, کہ وہ جو تم نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا تھا, اللہ نے کہا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ بلا. بلا. تو اللہ نے بلا کی با کو قرآن کریم کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با میں رکھ دیا اور بتا دیا جب تو کہے نا بسم اللہ تو تجھے وہ بلا یاد آ جانا چاہیے کہ تو نے وہاں پر کہا تھا بلا. ٹھیک ہے, اور پھر با کا نقطہ یعنی خلاصہ نا, وہ جو بلا کہا تھا وہاں پر اس کا خلاصہ با میں آ گیا. اب با کے نقطے میں کیسے ہے؟ نقطہ کیا ہے؟ با کے نیچے کتنے نقطے ہیں؟ تو اللہ کتنے؟ گویا کہ بسم اللہ کی با میں جو نقطہ ہے نا, جو ایک ہے, وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو یوں پھر کلام سمیٹ کر جو ہے وہ با کے نقطے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داخل فرما دیا. تو یہ جو کہا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حالانکہ تم جانتے ہو, اس سے پتہ چلا کہ ہندو بھی جانتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ تو ان کی ہٹ درمی ہے, ضد ہے, ان کے ماحول نے اس قسم کا بنا دیا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اسلام کی فطرت کیا ہے؟ وحدانیت, سب سے پہلی اور بیس اور بنیاد جو ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے والدین اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں, اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اسی طور پر جو بھی بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے نا, سکھوں کے گھر میں پیدا ہو, ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو, وہ پیدا اسلام کے نقطۂ نظر سے ہوتا ہے. اس کی فطرت اسلام ہوتی ہے, وحدانیت ہوتی ہے, توحید ہوتی ہے. لیکن بعد میں اس کا ماحول, اس کے والدین, اس کے اعزاء اقارب, اس کی سوسائٹی, اس کا معاشرہ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ہندو بنا دیتے ہیں, سکھ بنا دیتے ہیں, اس کو مشرک بنا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بات اور دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے انگ انگ کے اندر اپنی توحید کو سمو دے. آمین. ہماری بوٹی بوٹی کے اندر اپنی توحید کو سمو دے. آمین. اور ہم جس وقت اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں نا, تو اس وقت ہماری زبانوں سے تیری ذات کی ربوبیت اور وحدانیت کا اعلان اور اقرار ہمارے روئے روئے سے ہوتا ہوا ہو, اور ہم کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور ہم اسی حالت میں تیری بارگاہ میں پیش ہو جائیں, رب کہے کہ میرا بندہ آ رہا ہے, نہ یہ کہ وہ یہ کہے کہ میرا مخالف آ رہا ہے, میرا باغی آ رہا ہے, مجھ سے سرکشی کرنے والا آ رہا ہے. نہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ میرا بندہ آ رہا ہے, میری توحید کو ماننے والا آ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے ساتھ جو ہے اسی طرح معاملہ فرمائے.